السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا جنگوں کے یا غزوات کے ضمن میں. اسی ضمن میں آج غزوہ حنین کا کچھ ذکر کروں گا. یہ غزوہ شوال 8 ہجری میں پیش آیا. اس کو غزوہ حنین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک بستی کا نام ہے جو مکے سے قریباً 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ غزوہ اسی جگہ پر ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. اس غزوہ میں شامل بڑا قبیلہ حوازن تھا، اس لیے اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے. بعض نے اس کو غزوہ اوتاس بھی کہا ہے، کیونکہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ حنین سے بھاگ کر اوتاس نامی وادی میں چلا گیا تھا اور مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر دشمن کو شکست دی تھی، اس لیے بعض نے یہ نام دیا ہے. جبکہ اکثر مصنفین نے سریہ اوتاس کا الگ ذکر کیا ہے. غزوہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہے: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یقیناً اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیا تھا. بس وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکی، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. پھر تم پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کافروں کی ایسی ہی جزا ہوا کرتی ہے. پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور اس وقت تک عرب کے بڑے بڑے قبائل یا اسلام لے آئے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چلے آئے، لیکن مکے کے قریب ہی بسنے والے بنو حوازن اور بنو ثقیف، جو کہ نہایت سرکش اور جنگجو قبائل تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سمیت عرب کے قبائل کو اپنا مطیع فرمانبردار بنا لیا ہے، اب وہ یقیناً ہماری طرف پیش قدمی کریں گے. اس لیے بہتر ہوگا کہ قبل اس کے کہ وہ ہماری طرف بڑھیں، ہم خود ان پر حملہ آور ہو جائیں.
خود انہوں نے تصور کر لیا، اور یہ بھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ابھی تک اناڑی لوگوں سے پڑا ہے، ہمارے ساتھ ابھی تک ان کا واسطہ نہیں پڑا۔ بنو حوازن کے ساتھ قبیلہ ثقیف، نصر اور جشم کے تمام جنگی افراد جمع ہو گئے۔ قبیلہ سعد بن بکر اور بنو ہلال میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو حوازن نے دراصل اس سے بہت پہلے ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یہود سمیت دوسرے قبائل کو اپنے تابع کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو فکر لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بت پرستی ختم ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سب پر غالب آ جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور عروہ بن مسعود کی قیادت میں ایک وفد اردن کے شہر جرش کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے اسلحہ اور جنگی ہتھیار وغیرہ لے کر آئے۔ اور بنو حوازن کی ان تیاریوں کا علم اس طرح ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراول دستے کے طور پر کچھ لوگوں کو لشکر کے آگے آگے روانہ کر دیا۔ اس ہراول دستے نے حوازن کے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا جو کہ ایک جاسوس تھا، اور حوازن کی طرف سے مسلمانوں پر نظر رکھنے کے لیے پھر رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا اور اسی طرح پوچھ گچھ کی، تو اس نے بتایا کہ بنو حوازن نے بہت سے فوج جمع کی ہے اور بنو ثقیف کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اور بھاری ہتھیار اور اسلحہ کے لیے جرش کی طرف وفد بھیجا ہے۔ بنو حوازن انہی تیاریوں میں تھے کہ مکہ بغیر کسی خاص مزاحمت کے بآسانی فتح ہو گیا، جس کی وجہ سے حوازن نے اپنی طاقت کے غرور میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے مقابلہ کے لیے نکلیں، اور جیسا کہ ان کا زعم تھا کہ ہم ہیں جو مسلمانوں کو مغلوب کر کے ان کا قلعہ قمع کر سکتے ہیں، ان سب قبائل نے قبیلہ حوازن کے سردار 30 سالہ جوان مالک بن عوف کو اپنا سپہ سالار اور سردار بنایا، اور 20,000 کا لشکر تیار ہو کر حنین کی طرف بڑھنے لگا۔ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے اس جنگ کی تیاری کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جو عرب کی تاریخ میں شاید ہی پہلے کسی نے اٹھایا ہو، اور وہ یہ ہے کہ سپہ سالار نے ہر قبیلے کے ہر فرد کو یہ حکم دیا کہ وہ لڑائی کے لیے اپنے گھر سے اکیلے نہیں نکلے گا، بلکہ اپنے بیوی بچے یہاں تک کہ اپنے مال مویشی سب کچھ ساتھ لے کر نکلے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لشکر کا ہر سپاہی جان توڑ کر مردانہ وار جنگ کرے گا۔ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیوی بچے مال مویشی سب اس کے ساتھ ہیں۔ اس جنگ میں ایک بوڑھے سردار درید بن سما کی لڑائی سے روکنے کا بھی ذکر ملتا ہے، یہ حوازن کے ساتھ تھا۔ لکھا ہے کہ بنو جشم میں ایک شخص درید بن سما تھا جس کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ وہ بوڑھا شخص تھا جس کی بصارت ختم ہو چکی تھی، اس میں لڑائی کی قوت نہ تھی، مگر تجربہ کار تھا اور جنگی مہارت سے خوب واقف تھا۔ بہادری اور شاہ سواری میں اس کی شہرت ہوا کرتی تھی کس زمانے میں۔ انہوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔
تاکہ اس کے تجربے اور مہارت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب مالک بن عوف نے لوگوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے پر اتفاق کر لیا اور لوگ اپنے اموال، اپنی عورتوں، اپنے بیٹوں کو لے کر نکلے، یہاں تک کہ وہ عطاس کی وادی میں پہنچ گئے اور وہاں خیمہ زن ہو گئے، بوڑھے ذرید بن سما نے نیچے اتر کر زمین کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور کہا تم کس وادی میں ہو؟ تو انہوں نے کہا وادی عطاس میں۔ اس نے کہا یہ گھوڑوں کے چلنے کے لیے اچھی جگہ ہے، سختی کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، اتنی نرم نہیں کہ سم دھنس جائیں، مگر یہ بچوں کے رونے کی آوازیں ہیں، اونٹوں، گدھوں، بکریوں اور گائے کی آوازیں کیوں سن رہا ہوں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ مالک بن عوف کے حکم پر سب بچوں، عورتوں اور مال مویشی کو ساتھ لایا گیا ہے۔ تو درید نے مالک سے کہا تو اپنی قوم کا سردار ہے، آج کے دن کا اثر بقیہ دنوں پر ہے، یہ بچوں، اونٹوں اور گدھوں، بکریوں اور گائیوں کو ساتھ کیوں لایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر انسان کے پیچھے اس کے اہل و عیال کو کھڑا کر دوں تاکہ وہ دشمن کے ساتھ بے جگری سے لڑے۔ درید نے کہا یہ نہایت غلط رائے ہے، اللہ کی قسم تم محض بھیڑوں کو چلانا جانتے ہو۔ یعنی اس نے کہا تمہیں لڑائی نہیں آتی، لڑائی کا کچھ معلوم نہیں۔ پھر کہا کیا شکست خوردہ جماعت کو کوئی چیز واپس مل سکتی ہے؟ سنو، لڑائی میں تمہارے نفع کے لیے صرف یہی بات ہے کہ آدمی کا نیزہ اور اس کی تلوار کام آئے گی، اور اگر لڑائی کا فیصلہ تمہارے خلاف ہوا تو تم اپنے بیوی بچوں اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اے مالک، تو نے حوازن کی جماعت اور گھوڑوں کو آگے کیوں نہ کیا؟ اموال، عورتوں اور بچوں کو قوم کے قلعوں میں بھیج دو، پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر ان سے لڑو، اور پیادہ فوج گھوڑوں کے درمیان ہوگی۔ اگر تم کو کامیابی ہوئی تو یہ تم سے عام لیں گے یہ لوگ بچے اور مال مویشی، اور اگر تم ناکام رہے تو تم ان کے پاس چلے جانا۔ اس طرح تم اہل و عیال اور تیرے اہل و عیال اور تمام مویشی بچ جائیں گے۔ مالک بن عوف نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا اور نہ ہی اپنا فیصلہ تبدیل کروں گا۔ تو تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ درید نے کہا اے حوازن کے گروہ، اللہ کی قسم یہ رائے صحیح نہیں ہے، یہ شخص تمہاری عورتوں کو بے عزت کر دے گا، اور یہ شخص تم کو دشمن کے حوالے کر کے خود ثقیف کے قلعوں میں جا کر چھپ جائے گا، بس تم واپس لوٹ آ جاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ یوں اس نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر مالک نے اپنی تلوار نکالی جو سردار بنایا گیا تھا اور کہا اے حوازن کے گروہ، اللہ کی قسم تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی، ورنہ میں اپنا سارا بوجھ اس تلوار پر ڈال کر اس کو اپنے سینے سے پار کر دوں گا، یعنی خودکشی کر لوں گا۔ بنو حوازن نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے مالک کی نافرمانی کی تو اپنے آپ کو مار دے گا، حالانکہ وہ نوجوان ہے، اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ تو پھر ہم درید کے ساتھ باقی رہ جائیں گے، اور وہ بوڑھا ہے، اس کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی جا سکتی، تو مالک کے ساتھ اتفاق کر لو۔ چنانچہ یہی ہوا۔ مالک نے درید سے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی رائے ہے؟ درید نے کہا کہ ہاں، کمین گاہوں میں اپنے افراد کو چھپا دو جو تمہارے مددگار ثابت ہوں، اگر دشمن نے تم پر حملہ کر دیا تو یہ ان کے پیچھے سے حملہ کر دیں گے، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ حملہ کر سکو گے، اگر تم نے حملہ کیا تو پھر ان میں ایک بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ اس وقت مالک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ گھاٹیوں اور وادیوں کے دامنوں میں چھپ جائیں، پہلا حملہ ہی اکبارگی سے کر دیں تاکہ اسلامی لشکر کو شکست دے سکو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حوازن کی تیاری کی خبر
بھی ملی، جس کی تفصیل یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی کچھ بیان ہوئی ہے کہ مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل حوازن کے لشکر کے حالات کے جائزہ کے لیے حضرت عبداللہ بن ابو حضرت اسلمی کو بھجوایا تھا۔ ایک تو جاسوس نے کچھ خبر دی تھی نا کہ اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے، اب یہ تیاری جب ہو گئی اس کے لیے پھر آپ نے اپنا ایک آدمی بھجوایا کہ خبر لاؤ، جو عبداللہ بن ابو حضرت اسلمی تھے۔ وہ ان حوازن کے لوگوں کے لشکر میں داخل ہو گئے اور ان میں چل پھر کر ہر قسم کی معلومات جمع کیں۔ وہ 1 یا 2 دن ان میں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مالک کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، وہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کسی ایسی قوم سے قتال نہیں کیا جو جنگی فنون سے آشنا ہو۔ انہوں نے ایسی قوم کے جوانوں سے لڑائی کی ہے جن کو لڑائی کا علم نہیں ہے، تو وہ ان پر غالب آ گئے ہیں۔ بس جب صبح ہوگی تو تم اپنے مویشیوں اور اپنی عورتوں کی صفیں اپنے پیچھے بنا لو، پھر ایک دفعہ ہی حملہ کر دینا، اور تم اپنی تلواروں کی نیام توڑ دینا اور بے نیام 20,000 تلواروں سے لڑو اور ایک مرد کے حملے کی طرح حملہ کرو، اور تم جان لو کہ غلبہ وہی پائے گا جو پہلے حملہ کر لے گا۔ پھر عبداللہ بن ابو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ساری خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلے کی تیاریاں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن سے مقابلے کے لیے مکے سے روانگی سے قبل جائزہ لیا تو متوقع جنگ کے لحاظ سے اسلامی فوج کے پاس سامان جنگ بہت کم تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مالدار رئیس صفوان بن امیہ، جو اس وقت تک ابھی مشرک ہی تھا، اس سے کچھ ہتھیار بطور قرض مانگے۔ تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ میرا مال عاریتاً لینا چاہتے ہیں یا غصب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم تو یہ عاریتاً مانگ رہے ہیں اور ان کی واپسی کے لیے ضمانت ہے۔ اس پر وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے 100 زرہیں دیں، جن کے ساتھ خود اور ڈھالیں وغیرہ بھی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق اس اسلحہ کو منتقل کرنے کے لیے اس نے اونٹ ہی ساتھ دیے۔ جنگ کے بعد صفوان کی زرہیں واپس کرنے کے لیے اکٹھی کی گئیں تو ان میں سے کچھ زرہیں کم تھیں۔ چونکہ زرہیں واپس کرنے کی ضمانت دی گئی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے بات کی کہ ان کی قیمت لے لو۔ لیکن اب صفوان وہ صفوان نہیں رہا تھا جو زرہیں دیتے وقت تھا۔ صفوان جنگ حنین میں ساتھ تھا، گو کہ وہ اس وقت بھی مشرک ہی تھا، اور حنین کے واقعے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی جنگ میں شامل تو ہوا تھا لیکن مشرک تھا، لیکن حنین کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہوں کی قیمت دیے جانے کا فرمایا تو صفوان کہنے لگا لا یا رسول اللہ، لأن فی قلب اليوم ما لم یکن یومئذ، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے دل کی کیفیت جو آج ہے وہ اس دن نہیں تھی۔ لینے سے انکار کر دیا جائے۔ اسی طرح آپ نے اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث سے بھی 3000 نیزے مستعار لیے اور فرمایا میں تیرے ان نیزوں کو دشمن کی پشت میں دھنستا کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے اس فرمان میں یہ خبر تھی کہ دشمن شکست کھا کر بھاگے گا اور بھاری جانی نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح ابن ابی ربیعہ سے بھی کچھ اسلحہ مستعار لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے فاضلہ کی جھلک قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا۔ اب یہ ایک مفتوح قوم تھی اور جنگی دستور اور رواج کے مطابق فاتح ہی مفتوح قوم کے اموال کا مالک ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب جب جنگ کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو ایک ایک ہتھیار ادھار لیا گیا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ ہم جتنے ہتھیار لے رہے ہیں اتنے ہی واپس کریں گے۔ اسی طرح ابو جہل کے ستیلے بھائی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30-40 ہزار درہم قرض لیے
روایت میں ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے قریش کے 3 افراد سے قرض لیا۔ آپ نے صفوان بن امیہ سے 50,000 درہم، عبداللہ بن ابی ربیعہ سے 40,000 درہم اور حویتب بن عبدالعزیٰ سے 40,000 درہم قرض لیا۔ یہ کل 1,30,000 درہم بنتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق نقد قرض آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ضرورت مند صحابہ کی مدد کے لیے لیا تھا، جو آپ نے ان کے درمیان تقسیم کیا تھا، اور ہر ایک شخص کو کم و بیش 50 درہم دیے گئے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق بنو جزیمہ کے مقتولین کی دیت کا معاوضہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے یہ رقم قرض کے طور پر لی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ضروریات کے لیے یہ رقم قرض کے طور پر لی ہو، جس میں مالی معاونت اور دیتوں کی ادائیگی بھی شامل ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا 2۔ ایک ہے مکرم خواجہ مختار احمد صاحب بٹ کا، جو خواجہ عبدالرحمٰن صاحب سیالکوٹ کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں یہ 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، قانون کی تعلیم حاصل کی، پھر ایئر فورس میں چلے گئے، وہاں رسال پور سے انہوں نے ٹریننگ دی ایئر فورس میں، اور 1974 تک پاک فضائیہ میں بطور قانونی افسر نمایاں خدمات میں جاتے رہے۔ اسی سال دیگر احمدی افسران کے ساتھ ان کو ملازمت بھی سے فارغ کر دیا گیا۔ 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات کے نہایت نازک دور میں آپ نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر رہنمائی جماعت کے قانونی کمیشن میں خدمت کی، اور جماعت کی کوششوں کے سلسلہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رحمہ سے ملاقات بھی کی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ سے گہرا تعلق تھا، اور ایسنس آف اسلام کی پہلی جلد کی تیاری میں حضرت چودھری صاحب ظفر اللہ خان صاحب کی معاونت کا بھی ان کو موقع ملا۔ مرکزی سطح پر آپ بطور ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن اور کافی سال دارالقضاء ربا میں بطور قاضی بھی خدمت گزارتے رہے۔ قضاء میں ان کے ساتھ میں نے بھی کچھ عرصہ کام کیا ہے۔ بڑے صاحب الرائے تھے اور بڑے عاجز انسان تھے، اور خلافت سے ان کا تعلق تو ہمیشہ سے تھا، اور بعد میں تو میرے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا۔ 2002 میں یہ کینیڈا منتقل ہو گئے تھے، وہاں ریجنل امیر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ نمازوں اور تلاوت قرآن کریم کے پابند، مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے مخلص فدائی احمدی تھے۔ آپ کی زندگی خلافت کے ساتھ وفاداری، عاجزی اور اخلاص کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ عثمان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، اور نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں۔ ان کی اہلیہ امت القیوم صاحبہ غلام احمد اختر صاحب مرحوم کی بیٹی ہیں۔ یہ غلام احمد اختر صاحب ریلوے میں تھے، ڈائریکٹر کے عہدے پہ تھے، بڑے عہدے پہ تھے بہرحال، اور اس غریب ثانی کے دور میں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ناظر اعلیٰ بھی رہے ہیں کچھ عرصہ۔ حضرت غریب ثانی کے ساتھ اسٹیج پہ تقریروں میں ڈیوٹی بھی دیتے رہے سیکیورٹی کی۔ بہرحال خدمت کرنے والا خاندان تھا۔ ڈاکٹر زاہد خان صاحب صدر قضاء بورڈ UK جو ہیں، ان کے سسر تھے یہ خواجہ افتخار صاحب۔ خواجہ صاحب کی بیٹی عائشہ خان لکھتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ انہیں خلافت کا اطاعت گزار پایا۔ تینوں بہن بھائیوں کی تربیت اسی نہج پر کی۔ جماعت اور خلافت کی اطاعت کے علاوہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں کہا۔ آپ نے 1974 میں ایئر فورس کی نوکری کی اچانک ختم ہو جانے اور پھر وکالت کی پرائیویٹ پریکٹس میں کچھ اتنی کامیابی نہ ملنے پر بھی
کبھی صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل نہیں چھوڑا، کسی انسان کے لیے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور ہی پیش کرتے رہے۔ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ان کو عبادت گزار ہی دیکھا ہے اور نیکی کے سب کاموں میں حصہ لیتے ہی پایا ہے۔ چندہ ہمیشہ مہینے کے شروع میں دے دیا کرتے تھے، اور اگر پیسے ہوتے تو پیش کی چندہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تعلقات نبھانے میں بہت بڑھ کر تھے۔ خلافت سے وفا کا تعلق تو تھا ہی، جیسا کہ میں نے کہا، غیر معمولی ذکر تعلق تھا۔ نظام جماعت کی بھی انتہائی پابند تھے، بلکہ ان کے باقی بھائی بھی نظام جماعت اور خلافت سے انتہائی اخلاص کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی، کیونکہ انہوں نے ان کی تربیت کی، تو یہ پورا خاندان ہی اللہ کے فضل سے انتہائی وفا کا تعلق رکھنے والا ہے۔ ان کی اہلیہ بھی، جیسا کہ میں نے بتایا، اختر صاحب کی بیٹی ہیں، یہ بھی خدمت گزار خاندان ہے۔ بہرحال ان دونوں میاں بیوی کی تربیت کی وجہ سے بچے بھی جماعت سے اخلاص کا تعلق رکھنے والے ہیں اور خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی بھی توفیق دے بچوں کو، اور مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے، ذکر ہے سیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ نذیر احمد صاحب، انڈیا کی ہیں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں 75 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے شامل ہیں۔ طاہر احمد طارق صاحب نائب ناظر اصلاح و ارشاد قادیان کی والدہ تھیں۔ بطور جماعتی نمائندہ یہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ طاہر احمد صاحب انگلستان میں آئے ہوئے تھے، پیچھے سے ان کی وفات ہو گئی ان کی والدہ کی، اس لیے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے ان کے۔ یہ بھی خدمت کرنے والا خاندان ہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے طاہر صاحب کے بھائی شبیر احمد صاحب بھی معلم ہیں سلسلے کے، اور اسی طرح ان کی بیٹی بھی مبلغ سلسلہ کی جبار صاحب کی اہلیہ ہیں۔ باقی 2 بیٹے جو ہیں وہ بھی جماعت کی خدمت کرنے والے ہیں، کافی خدمت گزار خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا سلوک فرمائے ان سے۔ طاہر احمد طارق صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ 25 سال سے سانس کی تکلیف میں مبتلا تھیں، اور بڑی صبر اور وقار سے اپنا بیماری کا عرصہ گزارا، کبھی کوئی شکایت نہیں تھا۔ ان کا تعلق 4 کوٹ راجوری جموں کشمیر سے تھا۔ خاندان میں احمد کا نفوذ حضرت قاضی محمد اکبر بھٹی صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ خاندان میں پھر احمدیت پھیلی۔ بہت دیندار اور نماز اور روزہ کی پابند تھیں، معمولی پڑھی ہوئی تھیں، لیکن بچپن میں ہمیں جب شام ہوتی تو قرآنی دعائیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نظمیں، احادیث اور انبیاء کے واقعات سناتی۔ طبیعت کے اندر نفاست کا بہت زیادہ عنصر تھا، ملنسار اور اپنے تمام عزیز و اقارب سے محبت و شفقت کا سلوک کرنے والی تھی۔ خلافت اور نظام سلسلہ سے بہت محبت تھی، اور خود اپنے شوق سے ہمیں وقف کیا، اور وقف کو نبھانے کی ہمیشہ تلقین کرتی رہیں۔ اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے روزانہ تیار کر کے بھجواتی، اور اسی طرح دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی، ساری اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر